بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر جاوید اقبال ملکانی ہے۔ شعبے کے حوالے سے میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میرا یہ چینل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور انہیں روزانہ کے معاملات میں بچوں کی صحت کے حوالے سے آگاہی چاہیے ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچے جو روتے زیادہ ہیں یا رات کو سوئے ہوتے ہیں اور اچانک جاگ جاتے ہیں اور پھر رات کو سوتے نہیں ہیں یا پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے والدین کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اور بچہ صحیح طرح سے سو نہیں سکتا اور پھر اس طرح سے بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی وجہ بچوں کو بھوک کا لگنا ہو سکتا ہے۔ بچے کو جب بھوک لگتی ہے، عام طور پر نوزائیدہ بچے کا جو معدہ ہوتا ہے وہ سائز کے حوالے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ایج کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس میں جب تھوڑی سی خوراک سے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور جب جلدی ہاضمہ ہو جاتا ہے تو بچہ بھوک سے پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں عام طور پر جو ماں کا دودھ ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور جو ڈبے والا دودھ ہے وہ تھوڑا لیٹ ہضم ہوتا ہے، اور اس طرح سے بچہ بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے؟ اس میں آپ نے بچے کی ایک چھوٹی انگلی سے، اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بچے کے چہرے پہ سائڈ سے ٹچ کرنا ہے۔ اگر بچہ بھوکا ہوگا تو اپنا چہرہ اس طرف موڑ لے گا اور انگلی کو سک کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ دوسری وجہ بچے کا ڈکار کا رک جانا ہے۔ عام طور پر بچوں کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ گیس بھی، یعنی جو ہوا ہے وہ بھی معدے میں چلی جاتی ہے۔ اب معدے میں جب ہوا بھر جاتی ہے تو معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ڈکار دیتے ہے تو گیس خارج ہو جاتی ہے، جس سے ہاضمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بچے کو ڈکار دلوانا بہت ضروری ہے۔ اب بچے کو ڈکار دلوانے کے لیے برپنگ کرانا پڑتی ہے۔ برپنگ کے لیے آپ بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا کے پیچھے بچے کی بیک سائڈ پہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھپکی لگا سکتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ ایسا کروائیں جب تک بچہ ڈکار نہ دے۔ بچے کو سلانا نہیں چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں تیزابیت بچے میں ہو سکتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے جسے عام طور پہ ہم گالڈ کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو معدے کی تیزابیت ہے وہ خوراک کی نالی سے واپس آتی ہے، جو سانس کی نالی میں بھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو سینے میں جلن ہوتی ہے اور بچوں میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ تیزابیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورتحال میں بھی بچوں کو دودھ کا ہاضمہ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں گیس، یعنی جسے ہم کولک کہتے ہیں، کولک بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اپنی ٹانگوں کو پیٹ کی طرف بچہ کھینچ لیتا ہے اور اس طرح سے پیٹ کی وجہ سے بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر کولک ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کولک ڈراپس سے بچنا چاہیے کیونکہ کولک ڈراپس سے پیٹ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ورزش ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی اس طرح سے ورزش اور ہلکے سے پیٹ کے اوپر مساج بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کا ڈائپر اگر خراب ہو تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بچے کا ڈائپر چیک کرنا ہے۔ اگر ڈائپر خراب ہے تو بچہ نے یورین کیا ہوا ہے تو اس کو فوراً سے چینج کریں تاکہ بچہ خاموش ہو جائے۔ نمبر 6 پہ ہم بات کر سکتے ہیں بچوں کا دانت کا نکلنا۔ ایسے بچے جن کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے۔ مسوڑوں میں سوزش کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، جس سے بخار بھی ہلکا ہلکا محسوس ہو سکتا ہے۔ اس مسوڑوں میں درد کی وجہ سے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے آپ بچوں کو ٹیدر دے سکتے ہیں، اور اگر ٹیدر نہیں موجود تو آپ سوتی کپڑے کو پانی میں ملا کر ایک فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو بچوں کے گمز یعنی مسوڑوں پہ لگانے سے بچے کا جو درد ہے دانت کا وہ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔
بچے کے رونے کی وجہ بخار بھی ہو سکتی ہے۔ بخار کے لیے بچے کا جسم گرم بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہمیں ہاتھ لگانے سے جسم گرم محسوس نہیں ہوتا، اس لیے بچے کا بخار تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بخار اس میں نظر آئے، یعنی کہ 99 سے زیادہ، 100 سے زیادہ بخار ہو، تو بچے کا جو کپڑے ہیں وہ کم کر دیا کریں۔ اس روٹین میں عام طور پر ایک سب سے بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے، بچے کو کیونکہ بخار تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بچہ کانپتا ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو سردی لگ رہی ہے، تو سردی لگنے کی وجہ سے اوپر زیادہ کپڑے اور زیادہ پہنا دیتے ہیں، جس سے بچے کے بخار میں شدت آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچے کو کپڑے کم کر دینے چاہیے، اور بخار کا سرپ گھر میں رکھا ہوا ہو تو بچوں کو بخار کا سرپ پلا دینا چاہیے۔ اس طرح سے عام طور پر جب بچے رات کو سوئے ہوتے ہیں تو مچھر یا کوئی کیڑا جو ہے وہ بچوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے بچے کا رات کو مکمل روشنی میں معائنہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں بچے کے ہاتھ پہ یا کسی بھی جگہ پہ کسی کیڑے نے یا مچھر نے کاٹا ہوا ہے تو اس کے درد کی وجہ سے بچہ رو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر ہلکا سا جو سرسوں کا تیل ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، جو کہ بچے کو تھوڑا پین کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کے رونے کی وجہ نیپی ریش بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے کے پیمپر زیادہ لگانے کی وجہ سے نیپی ریش ہو جاتے ہیں۔ ریش کی وجہ سے بچہ درد کر رہا ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے بچہ اچانک اٹھ جاتے ہیں یا پھر سوتے نہیں ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نیپی ریش کے لیے ایک تو پیمپر بچوں کو عام طور پر گھروں میں کم پہنایا کریں، دوسرا اگر ریش ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے ڈاکٹر سے چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، ان میں بچوں کے رونے کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔